پاکستان میں میڈیا کتنا آزاد ہے اور موجودہ حکومت کے نمائندگان وزیر اعظم سمیت میڈیا کی کتنی عزت کرتے ہیں، اس کے لیے ہمیں کسی مزید شہادت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی شہادتیں ہمیں ملتی رہتی ہیں کہ پاکستان کے اندر میڈیا سے متعلق کیا تصور پایا جاتا ہے۔ اب یہ تصور پاکستان تک محدود نہیں رہ گیا، پاکستان کے جغرافیے سے باہر یہ باتیں ہونے لگی ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کے ایک سرکردہ نمائندہ شہریار آفریدی صاحب، جو پہلے بھی اپنے بیانات کی وجہ سے کافی مشہور ہیں، ان کے حوالے سے ایک کنٹروورسی ہے جو پچھلے ایک ہفتے سے جاری ہے۔ میں نے کوشش کی کہ چونکہ ایک ذاتی قسم کا معاملہ لگ رہا تھا کہ میں اس کے اوپر کومنٹ نہیں کروں، لیکن اب یہ معاملہ جو ہے ذاتیات سے بڑھ کر اب ایک پریس فریڈم کا ایشو بن گیا ہے، اور اس کے اندر ایک اور ملک بھی انوالو ہے۔ جب شہریار آفریدی صاحب بیرون ملک گئے تھے، بتایا گیا تھا وہاں پر جا کے پاکستان کہ جو اہم دفاعی معاملات ہیں کشمیر سمیت اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے ان کو ہائی لائٹ کریں گے، تو ان کے دورے سے متعلق کافی خبریں بنیں۔ امریکہ پہنچے، وہاں پر انہوں نے جا کر ایک ویڈیو ریلیز کی کہ دیکھیں امریکہ کے اندر بھی کتنی غربت ہے، اور پھر ساتھ انہوں نے وزیر اعظم کا جو غریبوں کو گھر پہنچانے کا پروگرام ہے اس کا بھی ذکر کیا۔ پتہ چلا کہ وہاں پر امیگریشن کے وقت شاید کچھ ایشوز ہو گئے تھے جس کی وجہ سے کافی تل ملائے ہوئے تھے۔ اس کے بعد پھر یہ فرانس گئے، وہاں پر جا کر انہوں نے جو ایکسپیٹ کمیونٹی ہے جس کو موجودہ حکومت کہتی ہے کہ ہمیں ان سے بڑی محبت ہے، اتنی محبت ہے کہ ہم ان کو ووٹنگ کے رائٹس بھی دیتے ہیں، ہم بالخصوص ان کو پیار کے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں، پاکستان کے ساتھ ان کی محبت کے صدقے ہم ان کو خصوصی سہولیات فراہم کرنا چاہتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو ایکسپیٹ کمیونٹی پر بڑا ان کا فوکس ہے۔ وہاں پر ایک فنکشن ارینج کیا گیا، خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ اس فنکشن سے پاکستان کی نمائندگی بہتر انداز سے ہوگی، لیکن الٹا کام ہو گیا۔ وہاں سے جو خبر بنی اس نے پاکستان کی کافی سبکی کر دی۔ اب فرانس کے اندر جو ادارے ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ شہریار آفریدی صاحب نے وہاں پر موجود ایک صحافی سے متعلق جو الفاظ کہے کیا وہ دھمکی کے زمرے میں آتے ہیں یا نہیں، اور کیا ان الفاظ کے بعد اس صحافی کو جو ایک ٹیلی ویژن چینل کا نمائندہ ہے اور کافی عرصے سے وہاں پر مقیم ہے، کوئی ذاتی خطرہ ہے یا نہیں ہے۔ یہ واقعہ پچھلے مہینے ہوا، لیکن آڈیو اس کی سامنے آئی ابھی چند دن پہلے، کوئی ڈیڑھ ہفتہ ہوا، اور اس کی وجوہات بھی یہ بتائی جاتی ہیں کہ آڈیو جو تھی وہاں کے تحقیقاتی اداروں کے پاس تھی، اور جب انہوں نے اپنی تحقیقات مکمل کر لیں کہ واقعتاً یہ واقعہ سچا ہے، تو اس کے بعد وہ آڈیو جو ہے اس کو ریلیز کیا گیا۔ ریلیز کس توسط کیا گیا، ان سے آڈیو کس نے شیئر کی، فرانس کی میں بات کر رہا ہوں، اس کے بارے میں معلومات نہیں ہیں۔ لیکن واقعہ ہوا کیا، شہریار آفریدی صاحب سے ایک تقریب میں خطاب کے بعد ان سے پوچھا گیا کہ وہ یہاں پر جب تشریف لائے ہیں فرانس میں تو کشمیریوں کے معاملات کو وہ ٹیک اپ کریں، کیا انہوں نے کسی سے کوئی میٹنگ کی ہے یہاں پر آ کر، کیا انہوں نے پاکستان کا کشمیر کا مقدمہ ان لوگوں کے سامنے رکھا ہے یا نہیں۔ تو سوال جو ہوا اس کا جواب بھی شہریار آفریدی صاحب نے دیا۔ انہوں نے بتایا کہ میں یہاں پر ایک اور مقصد کے لیے آیا ہوں، اگلی مرتبہ آؤں گا تو یہ میٹنگز ہوں گی، اور یہاں پر میٹنگز کرنے کے لیے طویل پریپریشن کرنی پڑتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ شہریار آفریدی صاحب وہاں پر جا کر میٹنگز کریں گے اور پاکستان کا مقدمہ لڑیں گے، لیکن پتہ یہ چلا کہ وہ مقدمہ اگلے دورے میں لڑیں گے۔ اس کے بعد ایک کھانے والی نشست ہوئی جس پر شہریار آفریدی صاحب ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگوں سے بات چیت کرتے ہوئے سنے جا سکتے ہیں، اور اس کے اندر وہ اس صحافی سے جنہوں نے ان سے سوال کیا کہ آپ کے یہاں پر آنے کا جو مقصد ہے کیا پورا ہوا یا نہ ہوا، اس سے متعلق مبینہ طور پر یہ گفتگو کر رہے ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں شہریار آفریدی صاحب نے اس ڈائننگ ٹیبل کے گرد بیٹھے ہوئے اس صحافی سے جنہوں نے اس سے سوال پوچھا تھا کہ آپ کشمیر کا مقدمہ کیسے لڑ رہے ہیں، کیا کریں گے، ان سے متعلق وہ کیا بات کر رہے ہیں۔ بابر بھائی، آپ نے بلایا تھا، آپ کی ایونٹ میں آیا تھا، آپ نے مجھے کہا سوالات، میں نے کہا کہ میں سوالات کا جواب نہ دوں تو یہ کل کو کہیں گے ڈر رہا ہے، بھاگ رہا ہے۔ میں نے آپ کے لیے اوپن فورم رکھا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ کون سور ہے، کون کتا ہے، کون انسان کا بچہ ہے، میں تو نہیں آؤں گا فرانس میں، آپ کو پتہ ہے۔ وہ جب کوشچن کر رہا تھا آپ کیوں چپ تھے؟ آپ نے ان سے پوچھا، آپ دونوں نے، آپ کی تنظیموں نے اس سے پوچھا کہ تم نے یہ خبر کس چیز لگائی ہے؟ جی میں نے پوچھا۔ کیا پوچھا؟ مجھے تو کوئی رزلٹ نہیں آیا، وہ تو ابھی بھی مجھے فون کر رہے ہیں۔ مجھے اس نے یہ کہا ہے کہ افضال ڈال صاحب کے فون پہ میری بات ہوگی ہے شہریار آفریدی صاحب کے ساتھ۔ ہوئی ہے؟ ہوئی ہے؟
क्या बात हुई है? بات یہی ہوئی ہے کہ آپ نے یہ خبر کیوں لگائی ہے؟ جی جی تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے کہا آپ تو ہوتا کون ہے خبر لگانے والا؟ جی جی پھر اس نے کہا جی میری بات ہوگی امبیسڈر صاحب سے کال آئی ہے، اس کے بعد شاید یار بھائی سے میری میں بات نے ہوئی۔ ایمبیسیڈر کو کہا، ایمبیسیڈر نے پریس اٹاشی کے تھرو، بابر بھائی آپ ناراض نہ ہو، میں منافق نہیں ہوں، میں یہاں پہ ہنستے ہنساتے ابھی آپ سب کے ساتھ ملوں۔ جی جی آپ لوگوں نے میری عزت کا جنازہ نکالا ہے، آپ نے نکالا ہے، میں نہیں جانتا تھا ان کو، آپ نے مجھے، آپ کو میں بڑا سمجھتا ہوں، عزت سمجھتا ہوں۔ شہریار کی بات ہوتی تو میں آپ کے پاؤں کی جوتے کے برابر ہے، یہ پاکستان کی بات ہے، آپ نے پاکستان کی ماں بہنیں کی ہے، ایک بغیرت آدمی کے آگے اس دلے کے ساتھ ابھی کیا کریں گے؟ یہ کہنا کہ ہاں اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کو پوچھو، اس کو رگڑو۔ اگر آپ کشمیری ہو اور حلالی ہو، اور اگر آپ پاکستانی حلالی ہو، میک ایم اکاؤنٹیبل دیٹ بغیر۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کل کو کوئی کسی کی بےزتی کرے گا، آپ اس کو یار ہم نے چھوڑ دیا، میں آپ لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں آپ لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا اگر آپ نے ان سے نہ پوچھا۔ میں نے شہریار افریدی کو کل ان کے نمبر کے اوپر جو ہمیں مہیا کیا گیا ان کے قریبی ذرائع کے توسط، اور جس کے ذریعے عموماً دوسرے چینلز والے ان سے رابطہ کرتے ہیں، ان کو یہ پیغام بھی بھیجا کہ ہم اس کے اوپر ایک پروگرام کرنا چاہتے ہیں، تو اگر آپ ہمیں یہ ان 2 سوالوں کے جواب آڈیو کی صورت میں بھجوا دیں تو ہم اپنے پروگرام کے اندر اس کو یوز کر لیں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ان سے یہ پوچھا کہ کیا یہ آڈیو واقعتاً انہی کی ہے، جو کانٹینٹ ہے اس کا، اور نمبر 2 یہ کہ اس تنازع کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے، اور پھر یہی پیغام جو ہے میں نے ان کو ٹیکسٹ کی صورت میں بھی بھیجا، لیکن ان کا جواب نہیں آیا جب تک میں یہ پروگرام ریکارڈ کروں۔ اگر بعد میں جواب آیا تو وہ میں STH کے ذریعے آپ تک پہنچا دوں گا۔ جس صحافی سے متعلق مبینہ طور پر یہ گفتگو ہو رہی ہے، میں نے ان سے رابطہ کیا اور ان سے میں نے پوچھا کہ یہ ماجرا ہوا کیا اور اس کا پس منظر ان کی نظر میں کیا ہے۔ طلعت بھائی، جب یہ 15 اکتوبر کو واقعہ ہے، یہ پیرس آئے ہوئے تھے، کشمیری کمیونٹی جو فرانس میں مقیم ہے، انہوں نے ان کے لیے ایک پروگرام کا انعقاد کیا تھا جس میں یہ مہمان خصوصی کی حیثیت سے آئے تھے۔ اس پروگرام میں سفارتخانہ پاکستان پیرس بھی موجود تھا، ان کا عملہ بھی موجود تھا اور وہ بھی یہاں پہ تھے۔ انہوں نے 2 گھنٹے کی تقریر کی تھی اور 2 گھنٹے کی تقریر میں بہت سی ایسی چیزیں ہوئی تھیں کہ جو میرے خیال میں وہ مناسب نہیں تھی۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ یہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین ہیں، انہوں نے کشمیر کے حوالے سے بات بہت کم کی تھی۔ انہوں نے اپنے امریکن دورے کے بارے میں بات کی تھی کیونکہ وہاں پر بھی اس وقت کچھ ایشو ایسے چلے تھے، انہوں نے بیانات دیے تھے جو میڈیا کے زینت بنے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے بجائے کشمیر کی بات کرنے کے اپوزیشن کے بارے میں باتیں کی ہیں کہ وہ چور ہیں، وہ یہ ہیں، لیکن کشمیر کے حوالے سے انہوں نے بہت کم بات کی تھی۔ میں نے ان سے یہ سوال کیا، میرا سوال بڑا جینون تھا اور میں نے ایک عام سا سوال کیا کہ آپ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین ہیں، آپ کا کام دنیا کے ایوانوں میں کشمیر کا مقدمہ لڑنا ہے، آپ یہاں پہ فرانس میں آئے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ یہاں کی کسی سیاستدان سے آپ ملیں، کسی تھنک ٹینک سے ملیں، گورنمنٹ کے کسی افراد سے ملیں، ان کو کشمیر کے حوالے سے بتایا ہے کہ نہیں؟ لیکن انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ میں یہاں پہ میگرین ہے، سر درد کا علاج کرانے کے لیے آیا ہوں، اور جو دوسرا اس نے پوائنٹ یہ دیا ہے کہ چونکہ یہاں پہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ ملنے کے لیے پہلے ٹائم لینا پڑتا ہے، تو وہ ابھی تک نہیں ہو سکا، لیکن میں اگلی دفعہ جب آؤں گا تو میں اس حوالے سے یہ چیزیں سوچوں گا۔ اچھا، آپ یہ بتائیں کہ اب یہ جو آڈیو ہے اس کو ظاہر شہریار صاحب نے تو ڈینائی نہیں کیا اور یہ سامنے بھی آ گئی ہے، اور اس کے اوپر جو پریس باڈیز ہیں مختلف، UK میں جو صحافیوں کی تنظیم ہے، جو رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز جو تنظیم ہے اس کی طرف سے بھی، راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ ان کی طرف سے بھی، نیشنل پریس کلب کی طرف سے بھی اس کی شدید مذمت کی گئی، اور یہ تمام شواہد سامنے۔ اب اس کے بعد آپ کیا فیل کرتے ہیں؟ واقعتاً غصے میں آ کے انہوں نے یہ باتیں کر دیں، یا اس کے آپ کے خیال میں آپ کے لیے کوئی نتائج بھی نکل سکتے ہیں؟ طلعت بھائی، میں 2002 سے یہاں پہ فرانس میں مقیم ہوں، اور تھوڑا سا مجھے اس بات پہ مایوسی ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ دیار غیر میں ملک کا نام روشن بھی کرتے ہیں، ملک کے لیے کام کرتے ہیں، ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں، ہم اظہار رائے کی بات کرتے ہیں، یہ چیزیں ان کو اچھی نہیں لگتی، اور بحیثیت صحافی میرا کام سوال کرنا ہے اور خبر ڈھونڈنا ہے،
جو میں نے کیا تھا. لیکن جس طرح انہوں نے ریئیکشن دیا تھا یہاں پہ یورپ میں اظہار رائے آزادی کے حوالے سے، یورپین یونین میں بھی پاکستان کے حوالے سے بہت سے سوالات اٹھتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے یہ اہم عہدوں پہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے منسٹر ہیں، اور یہ اس طرح کی دھمکیاں دیتے ہیں یہ پاکستان آئیں گے تو ہم اس کو دیکھ لیں گے اور آپ لوگ ان کو رگڑا دیں، حالانکہ ان کو یہ چیز نہیں معلوم کہ یہ یورپ میں بیٹھ کے جب یہ بات کر رہے ہوتے ہیں یہ یہاں کے قوانین کے خلاف ہے. اس حوالے سے ان کے لیے بھی اور گورنمنٹ پاکستان کے لیے بھی کافی مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں جو کہ اس چیز سے آگاہ نہیں ہے. یہ اپنے چھوٹے سی خواہش کے لیے ملک کے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں. ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ منسٹر ہیں اور دوسرا جو ان کا بیک گراؤنڈ ہے وہ سب کو معلوم ہے. تو ڈر ہلکا سا یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کبھی پاکستان جانا چاہیں تو اب اگر میں جاؤں گا بھی تو میں بہت احتیاط کروں گا اور میں 10 دفعہ سوچوں گا، کیونکہ میں اپنے آپ کو وہاں پر محفوظ نہیں سمجھوں گا. اور یہی ساری باتیں ہیں. اور یہیں پر میں نے پھر آر ایس ایف جو ہمارے دوست ہیں، میں آر ایس ایف کے لیے بھی کام کرتا ہوں، تو دانیال جو ہمارے دنیل جو ہے جو یہاں کے ساؤتھ ایشیا کے ہیڈ ہے، ان سے بھی میری بات ہوئی تھی. تو یہ چیزیں ہمارے تحفظات تو ہیں کہ ان کے ایک منسٹر اور منسٹر سے زیادہ وہ گینگسٹر لگتے ہیں، تو ایک شریف آدمی کے لیے تو پھر اس سے ڈرنا ہی بنتا ہے. اور یہ چیزیں ہیں، لیکن پھر بھی ہم ان کے ڈر کی وجہ سے سوالات تو نہیں چھوڑ سکتے. سوالات ہم کرتے رہیں گے اور جو سمجھتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، جو بھی سمجھتے ہیں کہ جو سوالات ٹھیک ہے وہ ہم کرتے رہیں گے، کیونکہ ہم ڈکٹیشن ہم کسی سے کی نہیں لیں گے. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ یہ تو واقعہ پچھلے مہینے ہوا، تو ابھی پچھلے دنوں اس کی آڈیو کس طرح سامنے آئی؟ مطلب اتنا لیگ کیوں ہے ایک مہینے کا؟ دیکھیں یہ واقعہ جو ہے یہ 15 اکتوبر کا تھا. جو آڈیو لیک ہوئی ہے یہ 17 اکتوبر کی ہے، لیکن یہ یہاں کے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں یہ ان کے پاس تھی. ان کا ایک پروسیجر ہوتا ہے کہ یہ اس کی انہوں نے ٹرانسلیشن کی ہے. ٹرانسلیشن کے بعد انہوں نے اس کو چیک کیا ہے کہ اس میں بات چیت کیا ہو رہا ہے، اور اس میں پھر انہوں نے فائنڈ آؤٹ یہ کیا ہے کہ یہ میرے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے، تو انہوں نے میرے سے رابطہ کیا ہے. اس پروسیس میں ان کو اتنا ٹائم لگ گیا ہے. پھر ان کا ایک قانونی پروسیس یہ ہوتا ہے کہ یہ یہاں پہ جو کورٹ ہے، جو جج ہے، ان سے پرمیشن لیتے ہیں. پرمیشن کے بعد انہوں نے مجھے رابطہ کیا. اس ٹائم میں جنیوا میں تھا، میں یو این میں ایک سیشن ہے اس میں تھا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کے حوالے سے ہمارے پاس ایک ویڈیو موجود ہے، وہ آپ کو ہم میل کر رہے ہیں اور آپ تھوڑا سا احتیاط کریں، آپ کے حوالے سے جو آپ کے کوئی منسٹر ہیں وہ غلط چیزیں کر رہے ہیں، اور جب آپ پیرس آئیں گے تو آپ ہم سے ملیں. تو میں نے جو وہ میل ریسیو کی اور اس میں نے سارا کچھ دیکھا ہے، وہ ساری آڈیو وغیرہ، اس پہ میں نے دوستوں سے رابطہ کیا ہے، اور اس میں پھر یہ جو ہے یہ آڈیو یہ مجھے 10 دسمبر کو جو ہے یہ آڈیو یہاں پہ ملی تھی. اور یہ یہاں پہ جو یہاں کے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کی طرف سے دی گئی تھی. اس میں لیٹ یہ ہوا کہ جب ان کو یہ آڈیو ملی ہے، کس طرح سے ملی ہے اب یہ وہی بتا سکتے ہیں. پھر انہوں نے ان کو ٹرانسلیشن کرنی ہوتی، کیونکہ یہ ساری اردو لینگویج ہے، یہ ان کو فرینچ میں کرتے ہیں کیا کیا بات ہوئی ہے، اور اس کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کس کے لیے نقصان دہ ہے. اب ان فرینچ اداروں کو کس نے دیا اس کا مجھے معلوم نہیں. اور اس کے بعد پھر انہوں نے میرے سے رابطہ کیا ہے 10 دسمبر کو، اور 10 دسمبر کے بعد یہ چیزیں میں نے پھر آگے بھیجی ہے. بہت شکریہ. آپ نے بات سنی اس مرکزی کردار کی جن کے بارے میں شہریار آفریدی صاحب اس میٹنگ میں بیٹھ کر یہ کہہ رہے تھے کہ اور جو زبان استعمال کر رہے تھے، اس کے لیے میں خود معذرت خواہ ہوں. الفاظ کا چناؤ ظاہر ہے اب ان کا اپنا معاملہ ہے، اور وہ اس وقت کس طریقے سے بات کر رہے تھے، ایمبیسی کا اسٹاف بھی وہاں پہ موجود تھا، اور پتہ نہیں کیوں حد تک محسوس کر رہے تھے ایک سوال کے اوپر. میرے خیال میں شاید یہ چیزیں ہائی لائٹ ہو گئیں کہ وہ علاج کے لیے باہر گئے ہوئے تھے، کیونکہ یہاں پر تو ماننا یہ ہے کہ علاج کے لیے صرف نواز شریف ہی باہر جاتا ہے اور باقی سارے کے سارے جو اپنا علاج پاکستان سے کراتے ہیں. تو پتہ چلا کہ وہ سر درد کی بیماری ہے، جو بھی ایشو ہے ان کا، اس کے علاج کے لیے وہ باہر گئے ہوئے تھے اور وہاں پر جا کر وہ کام نہ کر پائے.
جس کام کی توقع ہے، یعنی کشمیر کمیٹی کو اگر وہ ہیڈ کر رہے ہیں تو پھر کشمیر کا مقدمہ ان کو لڑنا تھا، شاید اس وجہ سے ان کو غصہ تھا، یا پھر وہ پچھلے دورے کا ہینگ اوور لے کے آئے ہوئے تھے اور اسی غصے میں بات کر رہے تھے۔ لیکن اس سے آپ کو پتہ ہی چلے گا کہ جو رویے ہیں صحافت کے حوالے سے وہ اس وقت کس رخ جا رہے ہیں۔ جو پاکستان میں صحافیوں کے ساتھ ہوتا ہے وہ تو اپنی جگہ پر موجود ہے، اس کو تو ڈاکومنٹ کرنے کی اب مزید ضرورت نہیں، کیونکہ از خود ڈاکومنٹ وہ ہوتا رہتا ہے۔ لیکن یہی رویے دوسرے ممالک میں لے جا کر توقع یہ کی جاتی ہے کہ وہاں کا تمام سٹاف جو ہے، چاہے وہ ایمبیسی کا سٹاف ہو اور جو مقامی ایکسپیٹ کمیونٹی ہو، وہ وہاں پر موجود صحافیوں کے ساتھ وہی حرکت کرے جو جہاں پر نظام جو ہے ان صحافیوں کے ساتھ کرتا ہے جو ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں۔ اور پھر بیرون ملک جا کر فرانس جیسے ملک میں بیٹھ کر یہ باتیں کرنا، پھر ان کے اداروں کی طرف سے اس کی تحقیقات ہونا، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس سے کیا امیج ہم بنا رہے ہیں پاکستان کا۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ امیج سے اب کوئی لینا دینا ہے نہیں، کوئی کیئر نہیں کرتا کہ پاکستان کا امیج دنیا بھر میں کیا بنتا ہے، منسٹرز کیا باتیں کرتے ہیں، اور عادت اتنی پڑ گئی ہے پاکستان کے ماحول کی کہ ان کا خیال ہے کہ ساری کی ساری دنیا اسی نظام کے تحت کام کر رہی ہے کہ ہم ڈنڈا گھمائیں گے اور لوگوں کو رگڑا دے دیا جائے گا۔ یہ رگڑا دے دے کر پاکستان میں ان کی عادت اتنی بن گئی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہر جگہ پر رگڑا دینا چاہیے، اور سوال پوچھنا جو ہے وہ ایک جرم ہے، جواب دینا ایک حد تک ہے، اور پتہ چل جانا کہ علاج کے لیے آپ باہر گئے ہیں اس سے بڑی سبکی فیل کرتے ہیں۔ اور جو زبان استعمال کرتے ہیں میرے خیال میں وہ تو ایک نیا ہی باب ہے پاکستان کے اندر، جو بدتمیزی کا عنصر ہے اس حوالے سے۔ تو یہ تمام ایپیسوڈ آپ کو بتاتی ہے کہ پاکستان میں جو معیار ہے فریڈم آف سپیچ کا وہ کیا ہے، جو لوگ اس فریڈم آف سپیچ کے تحفظ کی باتیں کرتے ہیں وہ فریڈم آف سپیچ کو کیسے دیکھتے ہیں، اور ذاتی اناد اور غصہ جو ہے وہ کس طرح پاکستان کے مفادات سے متعلق جو معاملات ہیں ان کے اوپر حاوی ہوا ہے۔ شہریار آفریدی صاحب اگر اس کے اوپر اپنا نقطہ نظر دینا چاہیں تو ضرور دیں، یہ STH کا فورم موجود ہے، لیکن فی الحال جو شواہد ہیں اور جو بیانیہ ہے اس سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ جو انہوں نے وہاں پہ حرکات کی اس کے صحافت کے حوالے سے اور پاکستان کے امیج کے حوالے سے اچھے نتائج بالکل بھی نہیں نکلے۔